अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का अगला हिस्सा। आज ऑफिस में सारा दिन बहुत मसरूफ गुजरा। एक के बाद दिखरे 2-3 मीटिंग्स भुगताते उसे लंच करने का टाइम तक नहीं मिला था। वो शाम को 6 बजे ऑफिस से थका हारा आया तो घर में खिलाफ मामूल बहुत खामोशी थी। वो वही लॉन्च के सोफे पर ढेर हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। चंद मिनट बाद अबीरा छोटी सी ट्रे में पानी का ग्लास रख के चली आई। वालेकुम अस्सलाम बेटा। उसने मोहब्बत से कहते पानी का ग्लास थामा। बाकी लोग कहाँ हैं? उसने इस्तफसार किया। बराबर वाली शकीला आंटी की तबीयत नासाज थी। अम्मी और आपी उनकी इयादत करने उनकी तरफ गई हैं। बस अभी आती ही होंगी। जरी शंजल सो रही है, उसने तफसील बताई। और तुम्हारी भाभी, वो कहाँ है? पानी का ग्लास खाली करके उसे थामते पूछा। भाभी तो हुमेरा खाला की तरफ से अभी वापस नहीं आई। अबीरा ने सादगी से बताया तो उसका खून खोल उठा था। माथे की रगें एकदम तन गई। अबीरा बेटा, दरवाजा बंद कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो सोफे से गाड़ी की चाबी उठाता एकदम ही खड़ा हो गया। भाई कहाँ जा रहे? चाय तो पी ले, थके हुए आए हैं। वो पीछे से बोलती हुई आई, लेकिन वो दरवाजा लॉक करने का इशारा करता निकलता चला गया। गाड़ी स्टार्ट करके मोबाइल पर मरियम का नंबर मिलाया। दूसरी जानिब काफी देर तक बेल जा रही थी, लेकिन कॉल रिसीव न की गई। उसके गुस्से का ग्राफ कुछ और बढ़ा। जबड़े भींच कर मोबाइल डैशबोर्ड पर डाल दिया। सख्त तेज के आलम में गाड़ी दौड़ाता वो 10 मिनट में ही ताबिश विला पहुंच चुका था। इतलाई घंटी बजाने पर मुलाजिमा ने दरवाजा खोला। वो मुलाजिमा की मैयत में घर के अंदर चला आया। हुमेरा खाला लाउंज में ही बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरसल ने हुमेरा साहबा को सलाम किया। अरे वाह, आज तो मेरा बेटा आया है। वो उसे देखकर खिल उठी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा, आओ बैठो, उन्होंने कहा। वो उनके सामने सोफे पे बैठ गई। कैसी तबीयत है आपकी? उसने पूछा। अल्लाह का शुक्र है बेटा, बस बढ़ती उम्र के साथ कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, उन्होंने कहा। अल्लाह आपकी सेहत के साथ जिंदगी अता करे, उसने दुआ दी। जीते रहो बच्चे, हुमेरा साहबा ने कहा। खाला मरियम कहाँ है? उसे कॉल कर रहा था लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। वो फौरन ही मतलब की बात पर आया। यही है बेटा, उसने कल आते ही फोन करके हफ्सा को भी बुला लिया था। बस कल से दोनों बहनें दुनिया जमाने की बातों में मगन है, इसीलिए उसे फोन का ध्यान नहीं रहा होगा। उन्होंने तफसील बताई तो वो लब भींचकर सर हिला गया। अजरा बेटा, जाओ मरियम बाजी को बुला कर लाओ, हुमेरा खाला ने मुलाजिमा को आवाज लगाकर हुक्म दिया। तो वो सामने वाले कमरे की जानिब बढ़ गई। क्योंकि लाउंज और कमरे के दरमियान फासला ज्यादा ना था, इसलिए मुलाजिमा के दरवाजा खोलते ही उसकी किलकिल करती हंसी की आवाज अरसल के कानों से टकराई। उसने बेसाख्ता नजरें उठाकर सामने कमरे की तरफ देखा। दरवाजे के एन सामने बैठी वो निखरी सुतरी कासनी रंग के खूबसूरत लिबास में, गुलाब की पंखड़ियों जैसे नाजुक लबों को मैरून रंग की लिपस्टिक से सजाए, अपनी लंबी खमदार दराज ब्राउन जुल्फे पुश्त पर बिखराए, हाथ में बड़ा सा चिप्स का पैकेट थामे न जाने किस बात पर लोटपोट हो रही थी। अरसल ने पहली दफा उसे इतना खुलकर हंसते हुए देखा था। वो हंसते हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी। बिलाशुबा सूट का रंग भी उसकी चंपई रंगत पे बेहद जच रहा था। वो मबहूत सा उसे देखता चला गया। एन उसी लम्हे मरियम की निगाह भी उठी थी और अरसल को सामने देखकर उसकी हंसी को एकदम ब्रेक लगा। तब तक शायद मुलाजिमा भी उस तक पैगाम पहुंचा चुकी थी। वो हाथ में थामा चिप्स का पैकेट बेड पे रखती, दुपट्टा शानों पे बराबर करती लाउंज में चली आई। अरसल जो मबहूत सा उसे देख रहा था, उसके पास आने पर होश में आता निगाह का जाविया बदल गया। हुमेरा साहबा तब तक दामाद की खातिर मदारत का इंतजाम करने किचन में जा चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने पास आकर आहिस्ता से सलाम किया और सामने रखे सोफे पर विराजमान हो गई। वालेकुम अस्सलाम, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, उसने फौरन ही कहा। मैं खुद ही आ जाती, आप क्यों आ गए? उसने मुंह से एकदम फिसला। अब तो गलती हो गई, आ गए आपको लेने। अब आप मुझे माफ कर दे और साथ चलने की जहमत कर ले, उसे घूर कर इंतहाई तन से बोला। वो शर्मिंदा होके नजरें झुकाकर हस्बे आदत लब खींच कुचलने लगी।
موقع غنیمت جان کر ارسل نے بھرپور نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ میرون رنگ کی لپسٹک میں ہونٹوں کا خم خوب نمایاں ہو رہا تھا، گلے میں موٹی سی گولڈ کی چین تھی، کانوں میں خوبصورت سے گولڈ کے ہی چھوٹے چھوٹے ایئرنگز پہنے تھے، ناک میں ڈائمنڈ کی ننھی سی لونگ جگمگا رہی تھی، دونوں ہاتھوں کے رنگ فنگر میں ایک ایک نازک سی رنگ، جبکہ دونوں کلائیوں میں ایک ایک گولڈ کا کنگن پہنے وہ اس وقت بالکل ایک نو بیاتہ سی لڑکی کا روپ پیش کر رہی تھی۔ ارسل کو اپنی دن بھر کی تھکن زائل ہوتی محسوس ہوئی، وہ یک تک اسے دیکھتا چلا گیا، اسے اندازہ تھا یہ ساری تیاری حمیرہ صاحبہ کی ڈانٹ ڈپٹ کا نتیجہ ہوں گی۔ گھر میں بھی شہلا صاحبہ کے ٹوکنے پر وہ کبھی کبھار جویلری پہن لیتی تھی۔ میں تو رہنے آئی تھی، میرا مطلب مجھے آج رات یہیں رکنا تھا، میں کل آ جاؤں گی۔ مریم خود پر جمی اس کی نظروں سے بے نیاز گردن جھکائے اپنی بات کہنے کے لیے موزوں لفظوں کے تلاش میں تھی، اسے دیکھتی ایک دم سے بولی۔ ماحول پر چھایا سارا افسو لمحوں میں ٹوٹ گیا۔ ارسل کی پیشانی پہ فوراً ہی بل پڑے۔ کیا مطلب ہے؟ کہہ تو لی ہاں، اور کتنا رہنا ہے؟ کڑے لہجے میں دریافت کیا۔ آج رات اور رہنے دے، میں کل آ جاؤں گی، آپ ہی بھی میری وجہ سے رک رہی ہے آج، وہ جلدی سے بولی۔ بس جتنا رہنا تھا رہ لیا، 2 منٹ میں بیگ لے کر آؤ، وہ اپنی ازلی سخت بے لچک انداز میں بولا۔ دیکھیں پلیز، اچھا نہیں لگتا آپ ہی، وہ لجاجت سے بول رہی تھی جب وہ اس کی بات قطع کر گیا۔ تم سامان لے کر آ رہی ہو یا یوں ہی اٹھا کر لے جاؤ تمہیں؟ آنکھیں نکال کر سختی سے بولا تو اس کے انداز میں قطعیت محسوس کر کے لب بھیج کر رہ گئی۔ اسی وقت حمیرہ صاحبہ اور حفصہ چائے کے ساتھ ڈھیروں لوازمات لیے چلی آئی۔ آپ نے ناحق تکلف کیا خالہ، ہم بس گھر کے لیے ہی نکل رہے تھے۔ حفصہ سے سلام دعا کرنے کے بعد اس نے کہا تو وہ دونوں چونک کر مریم کو دیکھنے لگی۔ ان کے مطابق تو اس کا یہاں 1-2 دن مزید قیام کا ارادہ تھا۔ میں بیگ لے کر آتی ہوں، اپنی طرف اٹھتی حفصہ کی سوالیہ نظروں سے نظریں چرا کر دھیرے سے بولتی کمرے میں چلی گئی۔ بیٹا کچھ لو نا، اسے خالی چائے پیتا دیکھ کر حمیرہ صاحبہ نے اسے پلیٹ تھماتے کہا تو وہ ایک کباب پلیٹ میں ڈال کر ان سے ہلکی پھلکی بات چیت کرنے لگا۔ حفصہ پہلے ہی اٹھ کر مریم کے پیچھے کمرے میں جا چکی تھی۔ آپ ہی پلیز ناراض تو نہ ہو، بات کو سمجھے، میں خود کون سا ابھی جانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ لینے آ گئے تو میں کیا کروں؟ اندر شاید حفصہ اس کے اچانک جانے پر ناراض ہو رہی تھی، وہ اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہونے کی وجہ سے اس کی آواز باہر تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ اندر سے اس کی جھنجھلاتی ہوئی آواز آئی تو جہاں حمیرہ صاحبہ اپنی بیوقوف اولاد کی عقل پر ماتم کرتی گڑبڑا گئی، وہیں ارسل پلیٹ رکھتا ایک دم کھڑا ہوا۔ کیا ہوا بیٹا، بیٹھو نا، وہ بولی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے روک گیا۔ نہیں بس خالہ، میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، آپ پلیز مریم کو ذرا جلدی بھیج دیں۔ وہ 2 ٹک کہتا بغیر ان کی کچھ سنے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ 2-3 منٹ بعد ہی سر پر کاسنی دوپٹہ اوڑھے، اپنے وجود کے گرد سیاہ بڑی سی چادر لپیٹے، کندھے پر بیگ لٹکائے افنا وہ خزاں وہ بھاگی چلی آئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ارسل نے گاڑی زن سے آگے بڑھا دی۔ مریم نے سیٹ بیلٹ لگاتے ایک چور نگاہ اس پر ڈالی جس کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی تمہاری؟ گلی سے گاڑی نکالتے ہی اس کی گولہ باری کا آغاز ہوا۔ کون سی حرکت؟ مریم نے تھوک نگل کر گلا تر کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی آتے آتے تو حمیرہ صاحبہ سے جھاڑ پڑی تھی، اب فوراً ہی وہ شروع ہو گیا تھا۔ میری اجازت کے بغیر میں کے آنے کی حرکت؟ وہ سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ میں خالہ سے پوچھ کے آئی تھی، بلکہ انفیکٹ انہوں نے ہی مجھے بھیجا تھا، اس نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ آئندہ میری اجازت کے بغیر تم گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گی، کچھ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، ہاتھ اٹھا کر سخت لہجے میں بولا۔ وہ نظریں جھکا کر گود میں رکھے بیگ کا اسٹریپ انگلیوں میں پر لپیٹنے لگی۔ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر وہ مزید بولا۔ میری بہن سے مقابلہ بازی چھوڑ دو، ضروری نہیں جب وہ میکے آئے تم بھی فوراً بھاگ کر اپنے میکے پہنچ جاؤ، چبا چبا کر بولا۔ مریم نے ایک جھٹکے سے اپنا جھکا سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ اس نے بھلا کب اس کی بہن سے مقابلہ بازی کی تھی؟ لیکن اسے کیا کہتی، کچھ بھی کہنا فضول تھا، اس لیے اپنا رخ موڑ کر کھڑکی کی طرف کرتی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں آپ ہی آپ نمی
इकट्ठी होने लगी थी। उसकी खूबसूरत आंखों में उभरने वाला शिकवा और उसका एकदम खामोश हो जाना अरसल को बहुत चुभा था। वो जानता था उसने अभी कुछ देर पहले सरासर बकवास की थी, लेकिन वो भी क्या करता, कल से वो दूर थी। उससे उसकी दूरी पागल बिल्कुल भी नहीं सही जा रही थी। उसके बगैर एक बेचैनी और एक बेकली सी सारे वजूद में छाई हुई थी। अपनी इतनी बेकरारी के जवाब में उसे इतना पुरसुकून और मजीद वहां कयाम करने पे मुझसे देखकर उसे गुस्सा आ गया, और इसी गुस्से में वो उसे बिल्कुल फिजूल बातें सुना गया, जिस पर यकीनन वो हर्ट हुई थी। उसने गर्दन मोड़कर एक बार फिर अपनी तरफ पूरी तरह रुख मोड़कर बैठी मरियम को देखा और लब भींचता घर के आगे पहुंचकर गाड़ी को ब्रेक लगा गया। वो घर के अंदर आई तो शैला साहबा, अबीरा, अलवीना लाउंज में ही विराजमान थी। वो उन्हें सलाम करती वहीं टिक गई। अरसल, तुम मरियम को लेने जा रहे थे तो बता ही देते, मैं भी साथ ही घर चली जाती, अलवीना ने कहा। जब आपको जाना हो बदला बता दीजिएगा, आप ही, मैं छोड़ कर आऊंगा। उसे कहते हुए पैंट से खींचकर बेल्ट निकालता सीधे अपने कमरे में घुस गया। इसे क्या हुआ है, मिजाज बरहम लग रहा है, अलवीना ने पूछा। मरियम हल्का सा मुस्कुराकर कंधे उचका गई। शैला साहबा उससे मैके का हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगी। मरियम, उसने जोरदार आवाज में पुकारा। जाओ बेटा, जाकर सुनो क्या कह रहा है, शैला साहबा ने कहा तो उठकर कमरे की जानिब चली गई। अब आ ही गई हो तो मेरे कपड़े निकाल दो, बाहर बाहर ही जम कर बैठ गई। इसके कमरे में आते ही वो सख्त लहजे में बोलिया। मैं मरियम खामोशी से बैग टेबल पर रखकर वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। चाय बनाओ मेरे लिए, उसने कैजुअल सा ट्राउजर और टी शर्ट उसे पकड़ाया तो एकदम एक और हुक्म सादर किया। मैं जानता हूँ तुम्हें तुम्हारे खिलाफ है मर्जी मैके से लाया हूँ, तो क्या अब एक एक काम कहकर करवाना पड़ेगा मुझे, गुस्से से कहता जोर से गर्दन झटक कर बाथरूम में बंद हो गया। मरियम की आंखों के किनारे बहुत तेजी से भीगे थे। उसे समझ नहीं आ रही थी वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। थोड़ी देर तक ड्रेसिंग टेबल को थाम कर खड़ी खुद को कंपोज करती रही, फिर टिश्यू बॉक्स से खींचकर टिश्यू निकाला, आंखों के गोशे साफ किए, चादर उतार कर तय करके रखी, बालों का ढीला सा जूड़ा बनाया, कंगन और अंगूठियां उतार कर ड्रेसिंग के दराज में रखी और कमरे से बाहर निकल गई। वो शावर लेके तौलिए से गीले बाल रगड़ता बाहर आया। मिजाज की गर्मी भी जरा कम हुई थी। वो कमरे में मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी का एहसास हर जगह था। बेड साइड टेबल पे रखा उसका बैग, बेड के कोने पर सलीके से तय रही रखी उसकी सियाह चादर, वो तमानियत से मुस्कुरा दिया। ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़े होते बाल बनाने के लिए हेयर ब्रश निकाला तो नजर उसके कंगन और अंगूठियों पर पड़ी। एक बार फिर फौरन ही उसकी पेशानी शिकन आलूद हुई थी। वो बेसाख्ता हाथ बढ़ाकर उसका कंगन उठा गया, वो जो कुछ देर पहले उसकी कलाई में जगमगा रहा था। चंद लम्हे उसके कंगन को हाथ में पकड़कर देखता रहा, फिर झटक कर वापस रखता बालों में ब्रश फेरने लगा। 2 घंटे हो गए थे उसे घर आए। इस दौरान वो एक मर्तबा भी उसके सामने नहीं आई थी, बल्कि सारा वक्त किचन में ही मसरूफ रही थी। वो फ्रेश होकर लाउंज में आया तो उसने चाय खुद बनाकर अबीरा के हाथ ही भिजवा दी थी। अरसल को नागवार तो गुजरा, लेकिन नजरअंदाज कर गया। थोड़ी देर तक लाउंज में बैठकर टीवी देखते शैला साहबा से बातें करता रहा, फिर कुछ देर लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ जरूरी काम निपटाया, यहाँ तक कि रात का खाना टेबल पर लग गया। सब खाने की मेज पर बैठे, वो भी न जाने की नाकामों में मसरूफ थी जो अभी तक खाने के लिए नहीं आई। मरियम बेटा, तुम भी आ जाओ बस, शैला साहबा ने उसे आवाज लगाई। बस आ गई खाला, भाभी को मेरे हाथ के अंडे का हलवा बहुत पसंद है, बस यही बना रही थी, उसने डिश टेबल पे रखते मुस्कुराकर कहा। लेकिन अरसल को उसकी ये मुस्कुराहट बहुत फीकी लगी, बिल्कुल रस्मी, बेतासीर सी। जब से आई हो मुसलसल कामों में लगी। अब आओ सबके साथ बैठकर खाना खाओ। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर अपने बराबर वाली कुर्सी पे बैठाया। कोई बात नहीं खाला, ये सब मेरी जिम्मेदारी है और मुझे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, उसने बज़ाहिर सादे से लहजे में कहा। उसकी बनाई हुई चिकन कढ़ाई का भरपूर लुत्फ लेते अरसल ने चौंक कर उसे देखा, लेकिन वो नजरें नीचे किए प्लेट में सालन निकाल रही थी। अरे मेरी बच्ची, जीती रहो, तुमने इतनी जल्दी सारा घर संभाल तो लिया, और कैसे जिम्मेदारी समझोगी, उन्होंने मोहब्बत पाश लहजे में कहा। तो अलवीना, अबीरा भी उनके हाँ में हाँ मिलाने लगी। ये तो आप लोगों की मोहब्बत खाला,
در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ مجھ سے تو ایک ایک کام کہہ کہہ کر کروانا پڑتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر نظریں جھکائے جھکائے سپاٹ سے لہجے میں بولی۔ اس کے طنز پر ارسل کی تیوریاں چڑھنے لگی۔ یہ اب کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ اگر اس نے غصے میں ذرا کچھ کہہ دیا تھا تو وہ اب یوں اسے اس پر صاف صاف طنز کریں گی؟ اس نے سوچا، ساتھ ہی اسے ہلکا سا گھورا بھی، لیکن وہ دانستہ نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ تم چھوڑو یہ باتیں اور ٹھیک سے کھانا کھاؤ۔ الوینا، جسے ان کے درمیان ہوئی کسی گڑبڑ کا کچھ کچھ اندازہ ہو رہا تھا، اس کے آگے ڈش بڑھاتی ہوئی بولی، بس بھابھی مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ ڈش واپس رکھتی بولی، کیوں بیٹا بھوک کیوں نہیں ہے؟ خالہ شام کو چائے کے ساتھ کافی کچھ کھا لیا تھا، بس اس لیے۔ وہ آہستہ سے کہتی دو چار لقمے لے کر پلیٹ کھسکا گئی۔ ارسل اسے نظر انداز کر کیے اپنے کھانے میں مصروف رہا۔ ایسا بھی میں نے کیا کہہ دیا اسے جو اتنے تیور دکھا رہی ہے؟ خلاف مرضی میکے سے جو لے آیا، بس اسی بات پہ غصہ آ رہا ہوگا میڈم کو، اس نے جل کر سوچا۔ سب کام نپٹا کر کچن سمیٹ کر ارسل کو ابیرہ کے ہاتھ اس کی کافی بھجوا کر وہ ابیرہ اور الوینا کے ساتھ کمرے میں گم ہو چکی تھی۔ کافی کا گھونٹ لیتا موبائل چیک کرتے اور گاہے بگاہے ایک نظر ابیرہ کے کمرے کے بند دروازے پہ بھی ڈال لیتا، جہاں سے ان تینوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ رات 10 بجے شہلا صاحبہ بھی نیند سے جھومتی زریش کو گود میں اٹھاتی اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ وہ کچھ دیر وقت گزاری کے لیے ٹی وی دیکھتا رہا، پھر خود بھی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نہ جانے اس کا کیا پروگرام ہے، کب سونے آئیں گی؟ جاتے جاتے گردن موڑ کر کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر سوچا، پتہ نہیں کب آئیں گی کمرے میں۔ وہ زور سے سر جھٹکتے بڑبڑایا، رات کے 11:30 ہو رہے تھے، تاحال مریم کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ کروٹ پہ کروٹ بدل کر خود کو سرجش کرتا بیزاری سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے ساتھ کی ایسی بری عادت پڑی تھی کہ باوجود تھکن کے بھی وہ اکیلا سو نہیں پا رہا تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس اسے پرسکون کرتا تھا۔ وہ دور ہوتی تو وہ بے چین ہو جاتا۔ اسے گزشتہ شب ادراک ہوا تھا، نہ جانے کب کیسے ایک خوبصورت رشتہ، ایک مہکتے احساس ان کے درمیان بن چکا تھا۔ کچھ دیر مزید اس کا انتظار کرنے کے بعد وہ تلملاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور ابیرہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا، جہاں وہ تینوں اس وقت محفل سجائے بیٹھی تھی۔ چلو بھائی، اب نیند آ رہی ہے، میں تو سونے لگی ہوں، الوینا نے بائیں ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ آپی، آپ کو ابھی سے نیند آنے لگی؟ ابھی تو صرف 11:15 ہی ہوئے ہیں، ابیرہ نے فوراً منہ بسورا۔ ابیرہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے بھابھی، اتنے دنوں بعد تو ہم اکٹھے ہوئے ہیں، مل کر انجوائے کرتے ہیں نا، کوئی اچھی سی مووی دیکھتے ہیں۔ مریم نے بھی اس کی تائید کی۔ جیو پیاری بھابھی، زبردست آئیڈیا ہے۔ ابیرہ فوراً اس کے گلے میں باہیں ڈالتی چپکی۔ مریم کے ساتھ ساتھ الوینا بھی اس کے بچکانہ انداز سے مسکرا دی۔ میں اچھے سے چائے بنا کر لاتی ہوں تاکہ ان کی نیند دور بھاگے۔ بھابھی، آپ جب تک کوئی اچھی سی مووی نکالے۔ الوینا اسے اپنا لیپ ٹاپ تھماتی خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ مریم، کتنی ظالم ہو تم، کچھ تو میرے بھائی پر رحم کرو یار، الوینا نے شرارت سے کہتے آنکھیں گھمائی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو نا، وہ بیچارہ آفس سے آتے ہی بھاگم بھاگ تمہیں میکے سے اس لیے تو نہیں لے کر آیا تھا کہ تم بجائے اس کے پاس جانے کے یہاں ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھی رہو؟ اس نے لب کا کونا دباتے شرارت سے کہا۔ مریم کے چہرے پر ایک دم سرخی چھائی تھی۔ وہ اپنے چہرے کے رنگ چھپانے کے لیے لیپ ٹاپ پر کچھ اور جھک گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو کب کے سو بھی چکے۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور دروازے کے فریم میں ارسل اپنے تنے تنے تاثرات کے ساتھ نمودار ہوا۔ کیا بات ہے، تم نے سونا نہیں آج؟ گرے کلر کا چیک کے ٹراؤزر اور لائٹ گرے ٹی شرٹ میں ملبوس، دروازوں کے بیچوں بیچ کھڑا اسے گھورتے ہوئے کڑے لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر گڑبڑا گئی، سخت شرمندگی محسوس کرتے ایک چور نظر الوینا پر ڈالی جو اپنی ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں بری طرح سرخ ہو رہی تھی۔ کمرے میں چلو، سخت مگر ہلکی آواز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو ابھی تک وہیں بیٹھی اپنے لب کچل رہی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز اس کا کاسی جوڑے میں ملبوس میٹھی میٹھی لپسٹک کے ساتھ لاپرواہی سے بیٹھی اپنے وجود کی حشر سامانیوں سے اس کی بے چینیاں کہیں گنا بڑھا رہی تھی۔ نہیں، مریم نے گھبرا کر کہتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے غصہ ضبط کرتے پوچھا۔ اسی لمحے ٹرے میں چائے کے
کپس اور بڑے سے پیالے میں پاپ کارن رکھے ابیرا کمرے میں داخل ہوئی۔ ہمیں مووی دیکھنی ہے، آپ اب جا کر سو جائے۔ مریم تھوک نگل کر بولی، تم سے مشورہ نہیں مانگا میں نے، اور تمہیں یونیورسٹی نہیں جانا صبح جو رت جگہ منا رہی ہو؟ پہلے دانت پیس کر آنکھیں دکھاتا مریم سے بولا، پھر ابیرا کو ڈپٹا۔ وہ سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمرے میں آؤ فوراً، مریم کو گھر کر سخت لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ہا 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 ہا۔ اس کے جاتے ہی کب سے رکا ہوا الوینا کا کہکا آزاد ہوا۔ آئی ٹولڈ یو، وہ ہنستی ہوئی لوٹ پوٹ ہوتی بولی۔ مریم بری طرح جھیپ گئی۔ او بھائی، جب اپنی بڑی بڑی آنکھیں نکال کر گھورتے نا، بندے کا خون خشک ہو جاتا ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھتے ابیرا نے کہا۔ مریم نے فوراً تائیدت سر ہلایا۔ الوینا ابھی تک مائنی تیزی سے مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ پتا نہیں کیا ہے ان کو، نیند آ رہی ہے تو سو جائے، میں نے کیا لوری سنانی ہے انہیں؟ مریم اس کی نظروں سے نروس ہوتی اپنی خجالت مٹانے کو بولی، کیا پتا اس نے لوری ہی سننی ہو تم سے؟ الوینا اس کے کان کے پاس جھک کر ابیرا کے خیال سے قدرے آہستہ آواز میں بولی تو لہجے میں بھرپور شرارت تھی۔ بری طرح خجل ہوتی مریم اسے ڈھنگ سے گھر بھی نہ سکی۔ چل اب جلدی جاؤ، اس سے پہلے اس کا موڈ مزید بگڑ جائے، الوینا نے کہا تو وہ بھی جلدی سے دوپٹہ گلے میں ڈالتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چندہ فکر نہ کرو، آئی پرومس ویکینڈ پر ہم تمہاری فیوریٹ مووی دیکھیں گے۔ ابیرا کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر پیار سے اس کی تھوڑی چھوڑ کر اسے یقین دہانی کرائی۔ وہ سر ہلا گئی۔ مریم جلدی سے ان دونوں کو گڈ نائٹ کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر بیڈ روم میں داخل ہوئی تو سائیڈ لیمپ کی ہلکی سی ملگجی روشنی میں ڈوبا کمرہ اے سی کی خنکی سی ٹھنڈ ہو رہا تھا۔ ایک نظر بیڈ پر دراز بازو آنکھوں پر رکھے ارسل پر ڈال کر وہ وارڈروب سے اپنا نائٹ سوٹ نکالتی آہستہ سے چلتی واش روم میں گھس گئی۔ 5 منٹ بعد فریش ہو کر آئی اور بیڈ پر آ کر اپنی جگہ پر دراز ہو گئی۔ کچھ ہوش ہے تمہیں؟ رات کے 12 بج رہے، مجھے صبح آفس بھی جانا ہے، کب سوؤں گا اور کب اٹھوں گا میں؟ اس کے لیٹتے ہی وہ بازو آنکھوں سے ہٹا کر اس کی طرف کروٹ بدلتا اس کے بہت پاس آ کر دھیمے مگر سخت لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی ایک دم اتنے پاس آ جانے پر مریم سٹپٹا کر رہ گئی۔ غیر ارادی طور پر اس نے ذرا سا کھسک کر فاصلہ بڑھانا چاہا۔ اس کی یہ حرکت ارسل نے آنکھیں سکڑ کر بغور دیکھی۔ تو آپ کیوں جاگ رہے؟ سو جاتے نا؟ اس کی قربت سے نروس ہوتے اس نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارسل نے فوراً ہی ہلکی سی آنکھیں دکھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ نچلا لب دانتوں سے کچلتے استفسار کیا۔ وہ سمجھ نہیں سکی اس کا مسئلہ کیا ہے۔ واہ یہ معصومیت! ارسل سوچ کر رہ گیا۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کیسے اس نے کل سے اس کی نیند اڑا رکھی تھی۔ میرا کچھ احساس ہے تمہیں؟ پہلے تو جا کے میکے میں بیٹھ گئی اور جب سے آئی ہو مسلسل مجھے اگنور کر کے سب کے ساتھ خوش گپیوں میں لگی ہو۔ شوہر کی ضرورت کی کوئی پرواہ، کوئی فکر ہے تمہیں؟ ایک اور شکوہ کیا گیا۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو چائے، کھانا، کافی سب دی تو تھی میں نے۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ کس بات کا گلہ کر رہا ہے۔ دی نہیں تھی بلکہ ابیرا کے ہاتھ بھجوائی تھی کہ لو ٹھوس لو۔ منہ بگاڑ کر بولا تو اس کے جلے کٹے انداز پر مریم کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی جو اس سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اس کی آنکھیں دکھانے پر وہ ایک دم سنجیدہ ہوئی تھی جبکہ وہ مزید کہہ رہا تھا، کان کھول کر سن لو، اگنورنس مجھے کسی بھی حال میں برداشت نہیں ہے۔ اگر میرے لیے کچھ بناؤں گی تو مجھے خود اپنے ہاتھ سے لا کر بھی دوں گی۔ آئندہ اگر ایسی حرکت کی یا مجھے نظر انداز کیا تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر دھونس بھرے لہجے میں بولا، کوئی ہے بھی نہیں۔ وہ آہستہ زیر لب بولی، بتاؤ ابھی؟ ایک مرتبہ پھر گھور کر بولا۔ اس نے جلدی سے نرم گردن ہلائی اور تیزی سے دونوں طرف کروٹ بدل لی گئی۔ اس کی معصومیت بھری ادا پر بے ساختہ مسکراہٹ سے ارسل کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ یہ لڑکی بڑی تیزی سے اس کے دل میں جگہ بناتے سے بے بس کرتی جا رہی تھی۔ خالصتاً شیلا صاحبہ کی خواہش کا احترام کرتے اس سے شادی کی تھی، لیکن نہ جانے کیسے وہ دن بدن اس پرخلوص و سادہ سی لڑکی کا اسیر ہوتا اس کے عادی بنتا جا رہا تھا، جس کی گواہ کل اس کے بغیر بے چینی و بے قراری سے گزری رات تھی۔ نہ جانے کیوں دل اس کی قربت اور بھرپور توجہ کے لیے ہمکنے لگا تھا۔ ابھی بھی دل کے ہاتھوں بے بس ہوتے اس نے ایک دم ہاتھ بڑھا کر اس نے پاس کھینچ کر
اپنی مضبوط باہوں میں گھیر میں لے لیا۔ مریم جو آنکھیں مونڈے پڑی تھی ایک دم اس کی حرکت پر بری طرح بوکھلا گئی۔ کیا کہہ رہے؟ وہ اپنی پشت اس کے سینے سے لگتی محسوس کر کے اٹک اٹک کر بولی۔ کچھ نہیں کر رہا، سو جاؤ، اس کی مشکوب بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے اطمینان سے کہنے پہ وہ بھوچکتی رہ گئی۔ اس پوزیشن میں وہ کبھی بھی نہیں سو سکتی تھی۔ چھوڑے مجھے پلیز، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنی گردن کے پچھلے حصے پر اس کی سانسوں کی تپش محسوس کر کے وہ لرزتے کانپتے لہجے میں خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتی بولی، جبکہ اس کے جسم کو ہلکا ہلکا کانپتا اثر اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ بیوی ہو تم میری، میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، معنی خیزی سے جتا کر بولا تو مریم کی پیشانی پہ پسینہ پھوٹ پڑا۔ اس کی غیر ہوتی حالت سے حفظ اٹھاتے وہ مزید گویا ہوا، لیکن فی الحال ابھی ایسا کچھ نہیں کر رہا، تم کانپنے لگو۔ اس کی پیشانی پر چمکتی پسینے کی ننھی ننھی بوندیں اپنی مضبوط انگوٹھے سے صاف کرتا معنی خیز لہجے میں بولا تو مریم کی پلکیں بھاری ہو کر جھک گئی۔ آپ پلیز دور دور ہو کر لیٹے۔ چند لمحے بعد اس نے ایک دفعہ پھر کوشش کی۔ تب نہ کرو یار، سونے دو، بہت نیند آ رہی ہے۔ اس کے اوپر ٹانگ رکھ کر اسے پوری طرح اپنی گرفت میں لیتا نیند سے بھاری ہوتی آواز میں بولا۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ دم ساتھ گئی۔ آج سے پہلے تو اس نے کوئی ایسی حرکت نہ کی تھی۔ آج نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، اس نے دل میں سوچا، اور پھر نہ جانے کتنی دیر تک انہی سوچوں میں ڈوبے اس کے مضبوط گرفت میں قید وہ خود بھی نیند کے مہربان آغوش میں چلی گئی۔ عرصے شام کو گھر آیا تو گھر میں خاصی چہل پہل محسوس ہوئی۔ پورے گھر میں اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شیلا صاحبہ بھی آسمانی رنگ کا نفیس سا چکن کا سوٹ زیبتن کیے لاؤنج کے صوفے پہ تیار بیٹھی اپنے سامنے ٹرے میں رکھا ہرا دھنیا پودینہ صاف کر رہی تھی۔ اس کی بیگم صاحبہ بھی روز کی نسبت آج خاصی زیادہ تیار کیے سی گرین لائٹ سے سلور کام والے نفیس سے اسٹائلش سوٹ میں ملبوس، گلے اور کانوں میں ہلکی ہلکی ڈائمنڈ جویلری پہنے غضب بڑھا رہی تھی، اور تو اور آج رخ روشن پر اچھا خاصا میک اپ بھی استعمال کیا گیا تھا۔ وہ سلام کر کے لیپ ٹاپ، گاڑی کی چابی، والیٹ وغیرہ ٹیبل پہ رکھتا شیلا صاحبہ کے پاس صوفے پہ بیٹھ گیا۔ امی، آج کوئی خاص بات ہے کیا؟ آپ کی بہو صاحبہ بہت خوش نظر آ رہی ہے۔ کچھ لمحوں بعد کچن سے پلیٹیں تھامے ڈائننگ روم کی طرف جاتی مریم کو دیکھ کر پوچھا، خوبصورت مسکراہٹ جس کے لبوں پر چپکی ہوئی تھی۔ میری بہو تو روز ہی خوش رہتی ہے، ماشاءاللہ سے خوش رہنا اور خوش رکھنا بخوبی آتا ہے۔ شیلا صاحبہ کو تو بہو کی تعریف کرنے کا موقع چاہیے تھا۔ مریم کو نثار ہوتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، ان کی بات پر وہ ہنکار بھر کر رہ گیا۔ آج مریم کی بہت اچھی بچپن کی سہیلی اس سے ملنے آ رہی ہے۔ انہوں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اوہ اچھا، وہ منہ بنا کر بولا۔ ایک لمحے کے لیے جو خوش فہمی لاحق ہوئی تھی کہ آج بھرپور اہتمام سے خود کو اس لیے سنوارا گیا ہے کہ فوراً ہی ختم ہو گئی۔ مریم بتا رہی تھی کچھ سال پہلے ہی وہ بچی بیاہ کر سکھر چلی گئی ہے جو تم لوگوں کی شادی میں اسی لیے شرکت نہ کر سکی۔ انہی دنوں اس کی ساس کا انتقال ہوا، آج کل میکے آئی ہوئی ہے تو مریم سے ملاقات کا پروگرام بنا لیا۔ شیلا صاحبہ نے اسے پوری تفصیل سے آگاہ کیا جسے وہ صوفے پہ نیم دراز عدم دلچسپی سے سن رہا تھا۔ تبھی وہ اس کے پاس آ کر نرم سی آواز میں گویا ہوئی، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں۔ وہ نگاہیں ترچھی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ سہیلی کی آمد کی خوشی میں آج چہرے پر چمک ہی اور تھی۔ براؤن اور کاس سی بھوری آنکھیں آئی لائنر، کاجل اور مسکارے سے خوب سنواری گئی تھی۔ خوبصورت کٹاؤدار لبوں پر اورنج شیڈ کی لپسٹک عجیب بہار دکھا رہی تھی۔ کمر اور سینے پہ بکھرے دراز خمدار بلکہ ان نم براؤن بالوں کو چھوٹے سے کینچے سے قابو کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ بے خود سا اسے دیکھتا چلا گیا، جو یوں ہی بنی سنوری صرف اچھی ہی نہیں لگ رہی تھی بلکہ اسے اپنا سب کچھ لگ رہی تھی۔ اسے اپنے دن بھر کی تھکن لمحے میں اڑنچو ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ایک دم دل میں خواہش نے سر اٹھایا کہ وہ روز اس کے لیے بھی خود کو اسی اہتمام سے سجائے سنوارے۔ یہ پہلے تو اتنی اچھی نہیں تھی، یقیناً شادی کے بعد پیاری ہو گئی ہے۔ اس پر نظریں ٹکائے ٹکائے وہ سوچتا چلا گیا، جبکہ اس کی مکمل خاموشی اور خود پر جمی اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی وہ اب شیلا صاحبہ کے آگے سے ٹرے اٹھاتی کچن کی طرف چلی گئی جہاں سے عبیرہ اسے پکار رہی تھی۔
جبکہ وہ بے خیالی میں ابھی تک وہیں نظریں جمائے بیٹھا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑی تھی، جب شیلا صاحبہ کی آواز سے چونکا جو اسے جلدی سے جا کر فریش ہونے کا کہہ رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا اپنی چیزیں اٹھاتا بیڈ روم میں چلا آیا۔ روزانہ کی طرح صاف ستھرا ایئر فریشنر کی خوشبو سے مہکتا کمرہ، نفاست سے سجا ہوا بیڈ پر بڑی خوبصورت نیلے رنگ کی بیڈ شیٹ بچھائی گئی تھی۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبلز پر ایک دو چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن پیس اور کینڈل اسٹینڈ کا اضافہ کیا گیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے دائیں جانب رکھے پتلے اور لمبے سے نیلے رنگ کے کانچ کے گلدان میں تازہ پھول مہک رہے تھے۔ ارسل کو ہنسی آ گئی۔ سہیلی کی آمد پر محترمہ کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہی تھی، گویا سہیلی نہ ہوئی کوئی انسپیکشن ٹیم کے ممبر ہوں گی جو سارے گھر میں گھوم کر اس کی کارکردگی کا جائزہ لیں گی۔ وہ سر جھٹکتا شرٹ کے بٹن کھولتا واش روم میں گھس گیا۔ ہینگر میں اپنے لیے استری شدہ سیاہ شلوار قمیص لٹکا دیکھ اس کے لب بلاکتار گول ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا اس کی سرخ و سفید رنگت پر سیاہ رنگ بے حد جچتا ہے، خاص طور پر سیاہ شلوار قمیص پہ تو بہت ہی غضب ڈھاتا۔ یہ بات یقیناً مریم کو بھی معلوم تھی، تبھی آج اس انتہائی اہم موقع پر اس کے لیے اس خصوصی لباس کا انتخاب کیا گیا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ واش روم سے باہر آیا، وارڈروب کھول کر جینس نکالی، ساتھ بغیر سوچے سمجھے جو شرٹ ہاتھ لگی وہ لے کر دوبارہ واش روم میں گھس گیا۔ 15-20 منٹ بعد چھوٹی سی ٹرے میں بھاپ اڑاتا چائے کا کپ لیے مریم کمرے میں داخل ہوئی تو نکرا فریش سا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے سیاہ سلکی بالوں میں برش کر رہا تھا۔ اپنے نکالے گئے لباس کی بجائے اسے لائٹ بلو جینس اور لائٹ بلو کلر پولو اسٹائل ٹی شرٹ میں ملبوس دیکھ کر وہ بے ساختہ لب بھیج گئی۔ بلا شبہ اس کیجول لباس میں بھی وہ اپنی غضب کی مردانہ وجاہت اور مضبوط قد و قامت کے بدولت بہت شاندار لگ رہا تھا، لیکن اگر اس کا منتخب کردہ لباس ریڈ کر لیتا تو کیا ہی بات ہوتی۔ بظاہر پوری طرح بال سنوارنے میں مشغول اصل ڈریسنگ مرر سے اس کے چہرے پر پھیلنے والے مایوس کن تاثرات بخوبی دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ میں نے واش روم میں آپ کے دوسرے کپڑے ہینگ کیے تھے۔ اس کے استعمال کردہ پرفیوم کی بوتل کو واپس اس کی جگہ رکھتی وہ دھیرے سے بولی، وہ آج شاید سب کچھ بالکل پرفیکٹ چاہتی تھی، جب بھی خود کو کہنے سے روک نہیں پائی۔ سوچ کر ایسے دل میں مسکرایا، سہیلی یقیناً بہت ہی خاص ہے جو آج محترمہ مجھ ناچیز سے بھی بار بار ہم کلام ہو رہی ہے، ورنہ تو انتہائی ضرورت کے تحت ہی بات کرنے کا شرف بخشتی ہے۔ ایک اور سلگتی ہوئی سوچ دماغ میں ابھری، میرا وہ لباس پہننے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا اس لیے یہ کپڑے پہن لیے۔ ہیئر برش رکھ کر چائے کا کپ اٹھاتے سرسری انداز میں بولا تو وہ ہلکا سا جذبات میں سر ہلاتی فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بہت بدتمیز ہو تم ارسل، کیسے ایک دم اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ کیا تھا اگر تم اس نے بیچاری کا دل رکھنے کے لیے اس کا منتخب کردہ لباس پہن لیتے؟ دل نے شرم دلائی، اس نے فوراً ہی دل کو سرزش کر کے دماغ کو حاضر کیا۔ اس دن بنا بتائے میکے جا کر اس نے بھی تو کچھ کم میرا خون نہیں جلایا تھا۔ کیا ہوا اگر آج میں نے اپنی مرضی چلائی؟ 8 بجے کے قریب مہمان آ گئے، مریم کی سہیلی رانیہ کے ساتھ اس کا 1.5 سال کا پیارا سا گول مٹول سا بیٹا، اس کی والدہ اور چھوٹا بھائی آئے تھے۔ اچھے سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ رانیہ انتہائی خوش مزاج ہنسمکھ لڑکی تھی، فوراً ہی سب سے گھل مل گئی، ارسل سے بھی کافی بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی والدہ بھی اچھی ملنسار خاتون تھی۔ جلد ہی شیلا صاحبہ سے بے تکلف ہو گئی، دونوں یوں باتیں کرنے لگی جیسے پرانی شناخت۔ ارسل کو بھی یہ لوگ کافی پرخلوص سادہ مزاج لگے۔ وہ بھی رانیہ کے چھوٹے بھائی فرحان کی کمپنی کافی انجوائے کر رہا تھا۔ وہ 24-25 سال کا باادب سا نوجوان تھا، حال ہی میں MBBS کر کے فارغ، 2 مہینوں تک اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے لندن جانے والا تھا۔ ماشاءاللہ مریم، ارسل بھائی تو بہت ہینڈسم ہے، تصویروں میں تو کچھ بھی نہیں لگ رہے تھے جو حقیقت میں، اور تم خود بھی کتنی پیاری ہو گئی۔ یہ یقیناً ارسل بھائی کی سنگت و محبت کا اعزاز ہے۔ اس نے اس کے کان میں شریف سے سرگوشی کی جو کہ اچھی خاصی بلند تھی۔ مریم نے بے ساختہ اس کی بازو پہ چٹکی کاٹی تھی اور کنکیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شکر ہے ارسل اس طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ اور فرحان کے ساتھ باتوں میں مگن تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ ارسل تو مریم کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوا تھا جو کھلی پڑی تھی۔ عزیز جان سہیلی کی آمد پر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ ایک ایک چیز بصد اصرار انہیں پیش کر رہی تھی کیونکہ
बचपन से दोनों का एक दूसरे के घरों में आना जाना था, इसलिए वो फरहान के साथ भी बिल्कुल बड़ी बहन की तरह बेतकल्लुफ़ और शफ़क़त से पेश आ रही थी। जहाँ रानिया ने अरसल से अबीरा और सब घरवालों समेत जल्द ही शिखर आने का वादा लिया, वहाँ उसकी वालिदा भी शैला साहबा से अपने घर आने पर इसरार करने लगी। फिर को बच्चा सा वक्त गुजार कर रात के 11 बजे वो लोग रुखसत हुए। अगले दिन भी शैला साहबा और वो दोनों अपने रोजमर्रा के काम निपटाने के दौरान कितनी ही बार कल आए वाले मेहमानों का तज़किरा कर चुकी थी। जब सहपार को मरियम के पास रानिया का फोन आ गया, उसका मुद्दा जानकर कितनी देर तक मरियम को यकीन ही नहीं आया। वो अपने भाई फरहान के लिए अबीरा का रिश्ता मांग रही थी। मरियम तो खुशी से झूम उठी। एक तरफ बहनों जैसी ननद थी, तो दूसरी तरफ बिल्कुल छोटे भाई जैसा फरहान। अगर ऐसा हो जाता तो बहुत ही अच्छा था। रानिया ने खुद हथेली पे सर से जमाना चाह रही थी। फरहान एक 1.5 महीने में स्पेशलाइजेशन के लिए लंदन जाने वाले था। उसके घर वालों को वो लोग और अबीरा इतने पसंद आए कि वो चाहते थे कि अ, उसके जाने से पहले निकाह का फरीजा अंजाम दे दिया जाए। फिर रुखसती 2 साल बाद हो जाती। जब तक अबीरा की इंजीनियरिंग भी मुकम्मल हो जाती, रानिया तो गोया सारा प्रोग्राम सोचे बैठी थी। अबीरा उसके जल्दीबाजी पर काफी देर तक हंसती रही, फिर बोली, ओके ओके मेरी क्रेजी फ्रेंड, सब्र करो, मैं शैला खाला और अरसद से बात करके बताती हूँ। उसने फौरन ही शैला साहबा से जिक्र किया। उन्हें भला क्या एतराज होना था, इतना अच्छा रिश्ता खुद चलकर घर पर आ गया था। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करते ना थक रही थी। और फिर देखे भाले लोग थे, साले से हुमेरा साहबा की फैमिली से मिलना जुलना था। लड़का भी शरीफ तालीम याफ्ता सुलझा हुआ था, सो वो हर तरह से मुतमईन थी। अब दोनों को अरसल से ऑफिस से आने की बेसब्री से इंतजार था। बज़ाहिर वो बड़ा भाई था, उसकी राय मुकद्दम थी। ऑफिस से आया तो शैला साहबा मरियम दोनों बहुत खुश लग रही थी। दोनों के ही चेहरे पे दबा दबा सा जोश और खरोश था। वो सरसरी सा सलाम करता अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। 15 मिनट बाद नहाया धोया, गीले बालों को सलीके से ब्रश किए बाहर आया। गरम चाय का कप और शामी कबाब लिए चली आई। उसने ट्रे से चाय का कप उठाते हुए एक नजर अपनी बेगम पर डाली, जो कल की निस्बत आज बेहद आम से होलिये में थी। ऑफ वाइट कलर का बेहद सादा मिलगुजा सा लिबास, किसी भी किस्म की आराश या ज़ेबाइश से पाक चेहरा, खाली कान, सुनी कलाई या बालों का बेतरतीब सा जूड़ा बना हुआ था। और उसकी सादगी नापसंद नहीं थी। वो चाहता था उसके नाम का श्रृंगार करे, उसके लिए खुद को सजाए सवारे, खुशबू में महकाए। वो लब भींच कर रह गया। निगाहों के सामने उसका कल का सजा सजाया दिल का शराबा घुट गया। जब वो सहेली के आने पर तैयार हुई थी, तरोताजा सजी सवरी घूम रही थी, और ये बात में नागवारी सी उतर आई। मरियम के इशारा करने पर शहला साहबा ने गला खनका कर बात का आगाज किया, तो वो सब सवालों सोचों को झटकता उनकी जानिब मुतवज्जा हो गया। अब रानिया वगैरह आने वाले इतवार को बाकायदा रिश्ता लाना चाह रहे हैं। सा- सादी तफसील उसके गोश गुजार करके शैला साहबा ने कहा। वो हैरत से उन्हें देखने लगा। अभी फिलहाल उन्हें टाल दे, पहले मैं छानबीन करवा लूं, वो संजीदगी से बोला। मरियम ने बेचैनी से उसे देखा। छानबीन की क्या बात है, मैं सालों से जानती हूँ रानिया की पूरी फैमिली को। आप ताबिश भाई से पूछ कर भी हर तरह की तसल्ली कर सकते हैं। उसे मुतमईन करने को जल्दी से बोली। वो उसे देख कर रह गया। हाँ बेटा, सादा मिजाज के खानदानी से लोग हैं। सच वो पूछो तो मुझे भी बहुत पसंद आए हैं, शैला साहबा ने भी कहा। और फरहान से भी तो मिले हैं आप, वो भी कितना अच्छा है। मरियम ने एक और नुक्ता उठाया। ये मामलात इस तरह जल्दबाजी में तय नहीं किए जाते। पहले मैं लड़के की पूरी मालूमात करवाऊंगा, ताबिश भाई से मशवरा करूंगा, फिर आप भी अपने रिश्ते के लिए बुलवाइएगा। और हाँ, अबीरा से इसकी मर्जी भी पूछ ले। वो चाय का कप खाली करके ट्रे में रखता में से रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर गया। गोया वो इस तरफ से बात खत्म करने का ऐलान था। मरियम जो अपने इस उसे काबिल करने के लिए दलाइल देना चाहती थी, उसके दो टूक अंदाज देखकर खामोशी से ट्रे उठाती किचन में चली गई। इस वक्त वो खामोश थी, लेकिन रात को जब सब कामों से फारिग होकर सोने के लिए कमरे में आए तो खुद को कहने से ना रोक सकी। वो नाइट सूट में मलबूस ड्रेसिंग के सामने खड़ा बालों में ब्रश कर रहा था, जब पास आके कहने, देखिए ये बहुत अच्छा रिश्ता है, शरीफ पढ़े लिखे लोग, खाते पीते खानदानी लोग हैं। इस तरह के रिश्ते रोज रोज नहीं आते। आप बिला वजह टाइम जाया करके इतना अच्छा रिश्ता गवा देंगे।
وہ ڈریسنگ میرر میں ابھرتے اس کے عکس کو دیکھتا ایک مرتبہ پھر لب بھیج گیا۔ فرحان کو بھی دیکھی کس قدر گڈ لکنگ، اسمارٹ، پڑھا لکھا ڈاکٹر، عنقریب لندن جانے والا، اس کا مستقبل خوب روشن ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کی تاثرات سے بے پرواہ وہ شردی ادھر سے فرحان کی چیدہ چیدہ خصوصیت گنوانے میں مگن تھی، جب اس کی مسلسل خاموشی محسوس کر کے جھلا کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک دم سے قریب کرتا اپنے برابر میں کھڑا کر گیا۔ کیا کرے؟ ایک دم اس کی حرکت سے وہ بوکھلا کر رہ گئی، لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھنے لگی، میرا مسئلہ یہ ہے۔ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کی جانب انگلی کی اشارہ کرتا سنجیدگی سے بولا، کیا؟ وہ اس کی بات سمجھی نہیں، جب ہی نہ سمجھی سے پوچھا، سامنے دیکھو، اس نے اب بھی سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ الجھ کر بولی، اور خود کو دیکھو کیسے بھیگے پھیکے پھیکے، نہ رنگے نہ کپڑے پہنتی ہو، بے رنگے کپڑے پہنتی ہو، کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ اس نے جتا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی بات سن کر شدید حیرت زدہ ہوئی، گویا وہ اس کے اتنے غور سے دیکھتا ہے۔ اس نے بے ساختہ آئینہ میں نظر آنے والی خود کے عکس کو دیکھا، ملگجی شکن آلود لباس، بالوں کو بے ترتیبی سے لپیٹے کسی بھی آرائش سے بغیر وہ اچھے خاصے ابتر حلیے میں تھی۔ شوہر کی ذرا برابر بھی اہمیت سے تمہاری نظر میں؟ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اب کبھی تمہیں اس طرح کے برے حلیے میں گھومتا نہ دیکھوں۔ انگلی اٹھا کے اسے باور کرائے وہ ہلکا سا جذبات میں سر ہلا دی، دل میں شرمندگی بھی محسوس کر رہی تھی۔ واقعی آج اس کا حلیہ بے حد خراب تھا۔ وہ جانتی تھی اصل انتہائی نفیس باذوق خوش لباس انسان تھے۔ اس کی ڈریسنگ سینس کول تھی، کمال تھی۔ مریم نے اس کی وارڈروب کی ایک ایک سے ایک کجلی لباس دیکھا تھا۔ وہ خود بھی صفائی پسند تھی، اگرچہ وہ شادی کے بعد کبھی زیادہ تر عام حلیوں میں رہتی تھی۔ ضبط شہلا صاحبہ کے ٹوکنے کے علاوہ بھی زیادہ میک اپ یا جویلری تو استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن وہ روزانہ صاف ستھرا نفیس سا لباس ضرور زیب کرتی۔ آج رانیہ والے معاملے کی وجہ سے اسے کوتاہی ہوئی تھی، جس کی وہ فوراً ہی نشاندہی کر گیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبی بیڈ پر بیٹھی تھی، جب وہ چند منٹ میں آ کر اپنی جگہ پر دراز ہوا۔ وہ بھی سب سوچوں کو جھٹکتی ہوئی دوبارہ شروع ہو گئی۔ رانیہ بتا رہی تھی، ان سب کو ہماری ابیرہ بہت پسند آ گئی ہے۔ فرمان بھی اتنا اچھا ہے، اونچا لمبا خوبصورت، کم عمر، دونوں کی خوب کمال ہوں گی۔ آج تک شوہر کو تو کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھا، اس نے سہیلی کی بھائی کی کوالٹیز کیسے ازبر ہے۔ اس نے غمی نظروں سے اسے دیکھتے جل کر سوچا، اب تم چپ کرو گی؟ پلیز سونے دو مجھے۔ اسے ایک مرتبہ پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر بولا، اور بازو آنکھوں پر رکھ گیا۔ وہ جلدی سے پاس آ کر اس کی کہنی تھام کر کہنے لگی، ہاں سو جائے، لیکن وہ وعدہ کرے آپ جلدی ہی فرمان کے رشتے کے اوکے۔ اب تم چپ کرے یا پھر میں تمہیں چپ کرواؤں؟ جان لیوا کٹاؤ دار گداز لبوں کو فوکس میں رکھتے معنی خیزی سے اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی نگاہوں کا مرکز جان کر اور اس کی بات کا مطلب سمجھ کر فوراً ہی اس کی سٹی گم ہوئی تھی۔ چہرہ بھی ایک دم سرخی چھاگنے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے لیمپ بجھاتی لیٹ کر اس کی طرف سے کروٹ موڑ گئی۔ اس کی پھرتیاں دیکھ کر اصل کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تو کیا یہ مجھے نوٹس کرنے لگے؟ کیا میرا وجود ان کی نظر میں کوئی اہمیت اختیار کرنے لگا ہے؟ تھوڑی دیر بعد جب دل کی دھڑکنیں ذرا اعتدال پر آئی تو اس کی بات یاد کرتے اس نے بے ساختہ سوچا، لبوں پہ شرمگی مسکراہٹ بکھری تھی، جبکہ محض اتنے سے میں ہی دل خوش سے جھوم رہا تھا۔ کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری، مت بھولو کہ نینا خود کو کیسے ہر وقت سجا سنوار کر رکھتی تھی۔ تم نہ تو اس کی طرح خوبصورت ہو، نہ اس طرح تیار رہتی ہو، یہ خود کتنے خوبرو ہے، جبکہ تم ایک عام سی لڑکی، بس اسی لیے کہہ دیا ہوگا۔ دماغ میں فوراً ہی دل میں پیدا ہوا خوشکن لمحے خوشکن خیال نوچ پھینکا، اور اس کے لبوں کی مسکراہٹ فوراً ہی سمٹی تھی۔ اور پھر تابیش اور ارسل کے فرمان کے متعلق معلومات کروانے کے بعد گرین سگنل ملتے ہی ابیرہ کی رضامندی سے رانیہ وغیرہ کو باقاعدہ رشتہ لانے کا کہہ دیا گیا۔ وہ لوگ تو حد سے زیادہ جلدی میں تھے۔ فرحان ان کا بڑا بیٹا تھا، اس سے 2 سال چھوٹا ایک بھائی اور بھی تھا۔
جو ابھی پڑھ رہا تھا۔ فرحان کے لندن جانے سے میں محض 20-25 دن ہی بچے تھے، اس لیے باہمی صلاح مشورے سے ہفتے بھر بعد نکاح کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ بس پھر کیا تھا، حسب روایت خاتون کے بازار کے چکر لگنے شروع ہو گئے۔ الوینا کی ڈلیوری میں چند ماہ ہی رہتے تھے، اس لیے وہ بازار جانے میں متعمل تھی۔ دوسرے آج کل اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، ذرا سی دیر میں سانس بری طرح پھول جاتا تھا، سارے جسم میں تھکاوٹ طاری ہو جاتی تھی۔ تو ساری ذمہ داری مریم پہ آن پڑی تھی، جسے وہ طریق کا احسان نبھا رہی تھی۔ سارا دن گھر کے کاموں کے علاوہ کبھی حفصہ کے ساتھ مارکیٹ کا چکر لگاتی، کبھی گھر آ کر لڑکے والوں کو دینے والے تحائف دیگر معاملات کے بارے میں شیلا صاحبہ کے ساتھ صلاح مشورے میں مصروف نظر آتی۔ رات کو کمرے میں بھی نہ جانے کس وقت سونے آتی، ارسل تو اس کا انتظار کرتے کرتے نیند کی وادیوں میں اتر جاتا۔ نکاح میں ایک دن رہتا تھا، غیر ضروری چیزیں خریدنی ابھی بھی باقی تھی۔ وہ حفصہ کو ساتھ لے کے بازار چلی آئی۔ حفصہ کے ماں دونوں بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ انہیں سلا کر اپنی ساس کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ وہ دونوں جلدی جلدی چیزیں سب خریدنے لگی، تقریباً ساری خریداری کر ہی چکی تھی جب حفصہ کے پاس حمیدہ صاحبہ کا فون آ گیا۔ دونوں بچوں نے رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، وہ عجیب بدحواسی کا شکار تھی۔ آصف ابھی بھی آفس سے نہ آیا تھا۔ آپی، آپ رکشہ کر کے فوراً گھر چلی جائے، مجھے بس ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں لینی ہیں، میں وہ لے کر خود ہی گھر کے لیے نکلتی ہوں۔ مریم نے اس کی پریشانی سمجھتے مشورہ دیا۔ دیکھ لو تم، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ حفصہ نے پوچھا۔ نہیں، مسئلہ کیسا، سب کام تو گیا، آپ آرام سے جائے، اس نے رسان سے کہا۔ چلو پھر میں چلتی ہوں، شام گہری ہو رہی، تم ایسا کرو ارسل کو فون کر کے بلا لو، کافی سارا سامان ابھی ہے، رکشہ میں کیسے سنبھالوں گی؟ حفصہ نے کہتے ساتھ ہی مشورہ بھی دیا تو سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ دونوں کے درمیان اس حد تک بے تکلفی ہو گئی تھی کہ اجنبیت کی دیوار اب باقی نہیں رہی تھی۔ مریم بھی اب آرام سے ارسل سے بات کر لیا کرتی تھی، لیکن اس طرح کال کر کے بلانا، وہ تذبذب کے شکار تھی۔ سوچ کیا رہی ہو، جلدی سے ارسل کو کال کر لو، کہیں وہ گھر پہنچ جائے۔ پاس سے گزرتے رکشے کو روکنے کا اشارہ کرتے حفصہ نے کہا اور اسے ہاتھ ہلاتی جلدی سے اس میں سوار ہو گئی۔ وہ لب چباتی سامان کے تھیلے سنبھالتی واپس مال میں چلی آئی، گہرا سانس بھر کر بیگ سے فون نکالا، جھجکتے ہوئے اسے کال ملائی۔ ہیلو۔ 2-3 بیلز کے بعد اس کی گمبھیر، بھاری، دلکش مردانہ آواز کانوں میں رس گھول گئی۔ ہیلو۔ اس کا بھاری لب و لہجہ سن کر مریم کی زبان بلا اختیار لڑکھڑا گئی۔ اتنے ماہ میں اس سے فون پر بات کرنے کا یہ پہلا تجربہ تھا، اسے بالکل اندازہ نہ تھا۔ اس کی بوجھل بھاری آواز فون پر کچھ زیادہ ہی دلکش تھی۔ ہیلو، کیا بات ہے مریم، بولو۔ اس کی مسلسل خاموشی محسوس کر کے وہ بولا۔ بیک گراؤنڈ میں سنائی دینے ٹریفک کے بے ہنگم شور سے مریم کو اندازہ ہوا وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے۔ آپ مجھے مال سے پک کر لیں گے؟ میں آپی کے ساتھ یہاں آئی تھی، لیکن آپی کو ایمرجنسی میں گھر جانا پڑ گیا، اب میں اکیلی۔ اس نے لبوں پر زبان پھیر کے انہیں تر کرتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب نظر سمجھ کر درمیان میں ہی اس کی بات قطع کر گیا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، لیکن میں ابھی آفس سے نکلا ہوں، اس لیے مجھے کچھ ٹائم لگے گا، تقریباً آدھا گھنٹہ۔ سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے اس نے کہا۔ اوکے، نو پرابلم، مجھے ابھی ایک دو چیزیں خریدنی ہے، میں جب تک وہ لے لیتی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی۔ ان عورتوں کی شاپنگ کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ ارسل نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے سوچا۔ اچھا سنیں، میری فون کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، ممکن ہے ابھی بند ہو جائے، میں شاپنگ کر کے مال کے فوڈ کورٹ میں چلی جاؤں گی، آپ وہیں آ جائیے گا۔ وہ فون بند ہی کرنے لگا تھا جب وہ جلدی سے بولی۔ اوکے ڈن۔ ارسل نے کال کاٹی اور تمام تر توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر دی۔ مریم، ہیلو، اٹس یو، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ وہ اپنے لیے پائن ایپل جوس لے کر جیسے ہی آ کر ایک کرسی پر بیٹھی، بہت پاس سے ایک جانی پہچانی آواز کانوں میں پڑی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، وہ شاذیب تھا، سب پہلے سے ذرا فربہی مائل ہو گیا تھا، سر کے بال بھی کچھ اڑ گئے تھے، لیکن وہ پھر بھی پہلی نظر میں ہی پہچان گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا رد عمل دے، سو خاموش ہی رہی، جبکہ اس کی نظریں بہت اشتیاق سے اس کے سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ مریم نے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا، فوڈ کورٹ میں اچھا خاصا رش تھا، آس پاس کی میزوں پر بیٹھے لوگ اپنی باتوں میں مگن تھے۔ کتنے عرصے بعد نظر آئی، آؤ ساتھ میں کافی پیتے، گپ شپ کرتے۔ وہ اس کے سامنے رکھی کرسی گھسیٹتے ہوئے بولا تو مریم کے چہرے پہ ناگواری چھا گئی۔ ایکسکیوز می، میں ذرا جلدی میں ہوں، وہ تیزی سے اپنی جگہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔
अरे रुको तो, ऐसे भी क्या अजनबी, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे हम एक दूसरे को जानते ही ना हो। हालांकि खासा करीबी ताल्लुक रह चुका है हमारा। खवासत से आंख दबाकर बोला तो मरियम का चेहरा गुस्से के मारे सुर्ख हो गया। मुसीबत ये थी कि वो बाहर भी नहीं जा सकती थी, असल ने यही आना था। उसने बेचैनी से कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। अभी सिर्फ 20 मिनट होते हैं। असल के आने में अभी वक्त था, लेकिन इसकी बकवास भी बर्दाश्त से बाहर थी। तो उसने मेज पर से अपना सामान के बैग इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जब ही एक दफा फिर बोला, और सुनाओ, शादी वादी हुई तुम्हारी? वैसे बहुत बदल गई तुम। आई मस्ट से यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। वो उसके सभी चेहरे पर अपनी एक्सरे करती नजरें जमा कर बोला। इतने अरसे बाद इत्तेफाक उसे सामने देखे शाहजेब को यकायक उसकी जात में बेइंतहा दिलचस्पी महसूस हो रही थी। वो पहले भी जाजिब नजर थी, लेकिन इस वक्त उसकी जात से छलकता वकार और मलातहत उसे बुला का परकशिश बना रहे थे। हालांकि उसने आज भी अपने मखसूस स्टाइल में बड़ी सी सियाह रंग की चादर अपने वजूद के गिर्द लपेटी हुई थी, लेकिन सियाह चादर के हाले में उसकी चंपई रंगत खूब चमक रही थी। बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों में कजरे की धार उन्हें मजीद कातिल बना रही थी। गहरे गुलाबी कसे बहुत से खूबसूरत शेड की लिपस्टिक में बालाई लब का नुमाया होता कटाव जानलेवा लग रहा था। तभी उसकी नागवार महसूस करने के बावजूद वो उसे देखे चला जा रहा था। तबीयत सैर ही नहीं हो रही थी। मरियम ने उसकी बकवास को इग्नोर करते ही खूनखान नजर उस पर डाली और कदम आगे बढ़ाए, लेकिन तभी किसी ने उसे बिजली की सी तेजी से साइड पर करते एक जोरदार घूसा शाहजेब के मुंह पर रसीद किया। जहां वो लड़खड़ाकर पीछे हुआ, वहीं मरियम के मुंह से जोरदार चीख निकली। उसने मुंह पर हाथ रख कर फटी फटी आंखों से सामने देखा, जहां असल खूंखार तासरात लिए लहू छलकाती आंखों से शाहजेब को ऐसे देख रहा था गोया ऐसे कच्चा चबा जाना चाहता हो। ना जाने वो कब वहां आया था। मार धाड़ होती देख लोग फौरन ही उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। अब बोल, क्या बकवास कर रहा था? वो शाहजेब पर एक और मुक्का तानते हुए आंखें निकाल कर गुर्राया। मुझे क्या तकलीफ है? मैं तुझे क्या तकलीफ है मैं जो भी बात करूं? तू इसका बॉडीगार्ड लगा है कि जो हर जगह नाजिल हो जाता है। वो अपने होठ के किनारे से निकलता खून साफ करता गजबनाक तेवरियों से उसे घूरता गुस्से से बोला, बीवी है ये मेरी। वो एकदम उसे गिरेबान पकड़कर अपने करीब करता गुर्राया। आंखों से शरारे निकल रहे थे। लोगों को अपने पास जमा होते देखकर मरियम भी होश में आई। उसने अरसल को बाजुओं पर हाथ रखकर उसे बाज रखना चाहा, लेकिन वो जोर से उसका हाथ झटक गया। ओह आई सी, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सीन था, तेरी शुरू से ही नजर थी इस पर। जब भी खुदाई फौजदार बनकर हर जगह नाजिल हो जाता था। वो मायूसी खेज से मुस्कुराता बोला, तेरी तो तू ऐसे ही अपनी बकवास नहीं बंद करेगा। अरसल तो आपे से बाहर हुआ। उसने एक और जोरदार मुक्का उसकी नाक पे जड़ा। इस दौरान शाहजेब ने भी उस पर मुक्का ताना, लेकिन अरसल जैसे चौड़े चकले मजबूत बॉडी बिल्डर टाइप जसामत के हामिल बंदे के सामने उसकी दाल कहाँ गलनी थी। उल्टा अरसल ने उसके बाजू मरोड़ कर पीछे उसकी कमर से लगा तो शाहजेब कर्रा कर रह गया। लोगों ने बीच में पड़ के शाहजेब को दूर हट भगाया, वरना अरसल तो भी शाहजेब को और पीटना चाहता था, क्योंकि मरियम साथ थी, इसलिए सबकी ही हमदर्दियां अरसल के साथ थी। ये क्या हो रहा है यहाँ? अभी ये हंगामा जारी था जब एक खूबसूरत वो मॉडर्न सी औरत पास आकर कड़कदार आवाज में बोली, तुमने फिर गुंडागर्दी शुरू कर दी। उसने आंख दिखाते शाहजेब को डपटा। सॉरी हैंडसम, ये मेरा शौहर सन की है बेचारा। मैं जानती हूँ इसने ही कोई बकवास करके आपको गुस्सा दिलाया होगा। वो अरसल के सर से पैर तक अंदाजा दिल रुबाई से देखती मुखातिब हुई। मरियम ने वाज़ह तौर पर महसूस किया उसके आते ही शाहजेब, जो अभी बहुत उछल उछल कर आ रहा था, एकदम से भीगी बिल्ली बन गया। तो पट्टा डाल कर रखे इसे, वरना किसी दिन बिला वजह किसी के हाथ से जाय हो जाए। वो दांत पीसकर शाहजेब को देखते हुए गुर्राया तो औरत कहका लगाकर हंस पड़ी। वाह क्या बात है, एक तो गजब की पर्सनैलिटी, ऊपर से जानलेवा एटीट्यूड। निसार होती नजरों से अरसल को देखती बोली। इसकी नजरों से मरियम को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसका दिल चाहा या तो अरसल को कहीं गायब कर दे या इस औरत की आंखें नोच ले, जबकि इसकी फिजूल बात का जवाब देना अरसल ने जरूरी नहीं समझा। उसने फौरन मेज पर पड़े बैग्स उठाए और अपने बाएं हाथ पे मरियम का दाया हाथ थामता वहां से निकलता चला गया।
कारहाना तेवर लिए चल रहा था। मरियम उसके साथ घसीटती चली आ रही थी। पार्किंग में आए तो उसने एक झटके से उसका हाथ छोड़ा, धार से पिछली सीट का दरवाजा खोलता, सारे बैग्स अंदर फेंकता, दूसरी साइड से आकर ड्राइविंग सीट पर विराजमान हो गया। मरियम भी खुश्क होते गले के साथ डरते डरते बैठ गई। लरजते हाथों से सीट बेल्ट बांधने का नखियों से उसे देखा, जो जबड़े पीछे स्ट्रिंग थामे आग उगलती नजरों से उसे ही देख रहा था। क्यों खामोशी से उसकी बकवास सुनती जा रही थी? मुंह क्यों नहीं तोड़ा उस खबीस इंसान का? वो गाड़ी स्टार्ट करते ही आग उगलते लहजे में फुनकारा। उसका खूंखार अंदाज देखकर बुरी तरह घबराती, ताहम कुछ ना कहना ही मुनासिब समझा। लेकिन वो अगले ही लम्हे गाड़ी साइड में रोकता, उसका बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ता, बुरी तरह दहाड़ा, जवाब दो, आज ये खामोश रहने की पॉलिसी नहीं चलेगी। मरियम ने बेसाख्ता उसकी सुर्ख आंखों में झांकते हुए थूक निगला। उसे इतने गुस्से में पहली दफा देखा था। उसे अपना जिस्म सुन होता महसूस। मैं क्या क्या कहती बकवास कर रहा था वो बमुश्किल बोलने में कामयाब हुई। वो तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ रहा था, गुज़िश्ता रिश्तों के हवाले याद दिला रहा था तुम्हें। तुम कैसे खामोश रह सकती हो? उसने जोर से हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मारा और गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर ली। मरियम तो उसके अंदाज देखकर हैरत ज़दा रह गई। आप इतना गुस्सा क्यों करे? दफा करे। वो बहुत हिम्मत करके स्टीयरिंग व्हील पर रख के उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली, भरे मजमू में मेरी बीवी की तारीफ कर रहा था, तुम पूछ रही हो मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? पागल हो गया हूँ मैं? वो उसका हाथ झटक कर हलक के बल चिल्लाया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप मुझ पर क्यों नाराज हो रहे? मरियम खुद पर मजीद जब्त ना रख सकी। उसे अपने असाब सुन होते महसूस हो रहे थे। तेजी से आंसू बहाते हुए बोली, तुम पर इसलिए नाराज हो रहा हूँ कि तुम उसकी बकवास चुपचाप क्यों सुनती रही? थप्पड़ क्यों नहीं खींच के मारा उस घटिया इंसान के मुंह पर? सिग्नल पर गाड़ी रोकते शोलाबार नजरों से उसे देखते बोला, मैं क्यों बिला वजह तमाशा लगाती जब मेरा उसे कोई वास्ता ही नहीं? क्यों उससे लंबी चौड़ी बात करती? आप पता नहीं क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे, हालांकि आपने उसे अच्छी तरह सबक सिखा तो दिया है। वो आंसुओं की आमिज़श लिए लहजे में कहकर खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। उसे वाकई इतना ज्यादा गुस्सा करने का सबब समझ नहीं आ रहा था। वो लब पीछे माथे पर बल लिए ड्राइव करता रहा। इस पर वो अपनी कैफियत खुद नहीं समझ पा रहा था। उसे शाहजेब को मरियम के करीब देखकर इतना गुस्सा क्यों आया था? उन्हें साथ देखकर उसे इनका पुराना हवाला याद आ गया था। पता नहीं क्या वजह थी। वो समझने से कासिर था, लेकिन जो भी था, उसे ये एहसास आग लगा रहा था कि उसकी बीवी कभी इस घटिया आदमी की मंगेतर रह चुकी है। दोनों अपनी सोचों में गुम थे कि अल्लाह अल्लाह करके सफर तमाम हुआ। उसने जारहाना अंदाज में गाड़ी एक झटके से रोकी, गाड़ी से उतरकर बगैर उसके जानिब देखे पूरी कुव्वत से दरवाजा बंद करके अंदर की तरफ बढ़ गया। उसके तेवर देखकर मरियम कांप कर रह गई। बड़ी मुश्किल से हिम्मत मुजतमा करती गाड़ी से उतरी, बैग निकालकर खुद भी अंदर चली आई। शैला साहबा लाउंज में उसी के इंतजार में बैठी थी। वो उनको सलाम करके उनके पास ही बैठ गई। इसे क्या हुआ? उन्होंने मरियम का सिता हुआ चेहरा देखकर रसल की तरफ इशारा करते पूछा, जो लटमार अंदाज में सलाम करके तनफन करता अपने कमरे में गायब हो चुका था। मरियम उन्हें महज देख कर रह गई। चलो छोड़ो उसे, आओ तुम इधर बैठो, थक गई होंगी। उन्होंने उसके हाथ से सामान के बैग्स लेकर रखे और अबीरा को आवाज देकर उसके लिए पानी लाने का कहा। मरियम गायब दिमागी से उन्हें शॉपिंग दिखाने लगी। ध्यान के सारे धागे तो उस शख्स से जुड़े थे, जिससे बेहद खफा कमरे में बंद था। रात के खाने पर भी वो मौजूद ना था। शैला साहबा के अलावा अबीरा ने भी बुलाया, लेकिन वो ना आया। मरियम की तो उसे मुखातिब करने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। उसकी अपनी भूख भी उड़ चुकी थी। जबरदस्ती दो चार निवाले जहर मार करके उड़ गई। शैला साहबा को मियाँ बीवी के जाती मामले में दखल देना मुनासिब न लगा, सो उन्होंने भी नहीं कुरेदा। वो सारे काम निपटा के कमरे में आई तो वो कहीं नहीं था। रात के 10 बज रहे थे। न जाने सब कहाँ चले गए, उसने लब चबाते परेशानी से सोचा। वो कमरे से निकल के सारे घर में उसे देख आई। खारजी दरवाजा भी बंद था। छत पर जाने वाला दरवाजा खुला देखकर उसकी जान में जान आई। यकीन वो छत पे था। पहले दिल में आई कि छत पर जाके उसे मना ले। जो भूखा प्यासा न जाने क्यों अपना खून जला रहा था। फिर शाम का उसका जारहाना अंदाज और जन्नती गुस्सा याद आया तो रुक गई। वैसे भी वो समझ नहीं पा रही थी
جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ وہ اس سے خفا ہو رہا تھا تو کمرے میں چلی آئی، لیکن کمرے میں آ کر بھی عجیب سی بے قلی نظر آئی۔ اس کے سارے وجود کا احاطہ کیا ہوا تھا، بستر پہ لیٹنے کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے اوجھل تھی۔ وہ کافی دیر تک بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی، سوچوں کا محور مرکز وہی شخص تھا۔ وہ اپنی فرسٹریشن نکال کر اسے عذاب میں ڈھکیل گیا تھا۔ انہی سوچوں میں ڈوبے ہوئے نیند کی دیوی اس پہ مہربان ہو گئی ہے۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی، تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، لیکن جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کر کے ہمت حوصلہ افزائی بھی کریں۔ تو ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں اپنی اس بہن کو یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔